محمود خان اچکزئی کا بیان اقوام کے درمیان تضاد پیدا کرنے کی کوشش ہے بلوچ نیشنل موومنٹ۔ بلوچ لاپتہ افراد کا مسئلہ نہایت ہی حساس اور سنجیدہ غور طلب ہے بلوچستان نیشنل پارٹی۔ آج دسمبر کی 6 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی نے اپنے جلسے میں نام نہاد برٹش بلوچستان کی افغانیہ کے نام سے بحالی کی بات کر کے بلوچ اور پشتون برادر اقوام کے درمیان مخاصمانہ تضاد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا فائدہ صرف قابض اور استعماری قوت اٹھائے گا اور برادر اقوام کے درمیان دوریاں پیدا کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ اور پشتون کے درمیان جتنے مسائل ہیں وہ سب انگریزوں کے پیدا کردہ ہیں۔ ان میں اہم مسائل ڈیورنٹ لائن اور میک موہن لائن ہیں۔ ان کے خالق انگریز تھے۔ آج محمود خان اچکزئی قبضہ گیر کی خوشنودی کے لیے بلوچ اور پشتون کے درمیان مسائل کو برادرانہ کوششوں، باہمی گفت و شنید کے بجائے انگریز کے تقسیم کرو اور حکومت کرو فارمولے کے تحت حل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جو مزید مشکلات اور دوریوں کا سبب بنے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بلوچ اور پشتون کے درمیان کوئی مخاصمانہ تضاد موجود نہیں۔ دونوں اقوام اپنے اپنے فطری سرزمینوں پر رہ رہے ہیں۔ قابض اور استعماری قوت کی کوششوں کے باوجود بلوچ اور پشتون اقوام نے ایک دوسرے کا احترام کیا ہے اور کسی بھی سطح پر مخاصمت سے پرہیز کیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچ اور پشتون دونوں قبضہ گیر کے غلام اور آزادی سے محروم اقوام ہیں، لیکن ان کی فطری سرزمین اور حد بندیاں واضح ہیں۔ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب بھی نام نہاد پاکستانی انتخابات قریب آتے ہیں، مخاصمت اور تضاد پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ پشتون رہنما ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن پاکستانی انتخابات کے لیے برادر اقوام میں دوریاں پیدا کرنے کی کوششوں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ استعمار موقع سے فائدہ اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ استعمار کو خوش کرنے کی بجائے وقت کی ضرورت اور برادر اقوام کا قومی سوال ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آئیں مل کر قومی آزادی کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں اور استعمار سے نجات پائیں۔ صرف آزادی کی صورت میں پشتون اور بلوچ برادر اقوام اپنی فطری سرزمینوں پر خوشحال قومی زندگی گزار سکتے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر ملک عبدالولی کاکڑ، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین، وزیر صدر غلام نبی مری، چیئرمین واحد بلوچ اور شمائلہ اسماعیل مینگل سے گزشتہ روز وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وفد نے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کی سربراہی میں ملاقات کی۔ وفد نے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ اور لاپتہ ہونے والے ذاکر مجید بلوچ کی والدہ شامل تھیں۔ وفد نے بلوچستان نیشنل پارٹی کو 10 دسمبر عالمی انسانی حقوق کے دن کے موقع پر کوئٹہ میں پریس کلب میں ہونے والے سیمینار میں شرکت کرنے کی باقاعدہ دعوت دی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے بلوچ وائس فار مسنگ پرسنز کے وفد کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی 10 دسمبر کے عالمی انسانی حقوق کے دن کی مناسبت پر ہونے والے سیمینار میں بھرپور انداز میں شرکت کریں گے، کیونکہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا بلوچستان میں لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے حوالے سے روز اول سے لے کر آج تک ایک اصولی اور واضح موقف ہے، جو ہر پلیٹ فارم پر پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل سمیت دیگر رہنماؤں نے ڈنکے کی چوٹ پر اس مسئلے کے لیے آواز بلند کی ہے۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات بلوچستanaffairs.com یعنی ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوئٹہ میں ایک اور احتجاجی کیمپ سج گیا۔ ملازمین کی تنخواہوں کو ہر ماہ کی 1 تاریخ کو ادا کیا جائے۔ بلوچستان میونسپل ورکرز آل بلوچستان میونسپل ورکرز ایسوسی ایشن بلوچستان کے زیر اہتمام اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی کیمپ لگا دیا گیا۔ احتجاجی کیمپ ایڈمنسٹریٹر دفتر کے سامنے میونسپل کارپوریشن میں انعقاد کیا گیا۔ احتجاجی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری ندیم کھوکر و دیگر نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کی تنخواہوں کو ہر ماہ 1 تاریخ کو ادا کیا جائے۔ پینشنرز کی پینشن کی ادائیگی وقت پر کیا جائے۔ ریٹائرڈ اور فوت شدہ ملازمین کے لواحقین کو گریجویٹی ادا کی جائے۔ میٹروپولیٹن کے عارضی ملازمین کو حکومت کی نوٹیفیکیشن کے مطابق تنخواہ کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مستقل ملازمین کو اپ گریڈیشن دی جائے۔
سینٹری انسپیکٹرز کو وردیاں فراہم کیا جائے، ملازمین جو سالوں سے کنٹریکٹ پر ہیں ان کو فوری طور پر مستقل کیا جائے، میٹروپولیٹن کو سالانہ طرز پر بجٹ فراہم کیا جائے۔ بلوچستان میڈیکل اسٹورز ڈپارٹمنٹ ختم، ادویات کی خریداری اضلاع کے حوالے۔ وزیر صحت بلوچستان سید احسان شاہ نے کہا ہے کہ محکمہ صحت میں میڈیکل اسٹورز ڈپارٹمنٹ کو ختم کر کے ادویات کی خریداری اضلاع کو منتقل کر دی گئی ہے۔ سرکاری ادویات کی میڈیکل اسٹوروں پر فروخت کی روک تھام کے لیے ادویات کی محکمانہ پیکیج کروا رہے ہیں تاکہ سرکاری ادویات صرف اقداروں کو مل سکیں۔ فنڈز کے استعمال کا طریقہ کار بہتر کرنے کی ضرورت ہے، فنڈز نہ ہونے کا رونا ایک وتیرہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بحیثیت وزیر خزانہ بھی اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں جب سے محکمہ صحت کا قلمدان سنبھالا ہے، محکمہ کی بہتری اور اس میں اصلاحات کے لیے کوشاں ہوں۔ بلوچستان میں 700 سے زائد بنیادی مراکز صحت، 24 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال، 15 ٹیچنگ کیڈر اسپتال، 4 ٹریجری کیئر اسپتال و دیگر محکمہ صحت کے ماتحت کام کر رہے ہیں، جبکہ طبی افرادی قوت کے لیے 1 میڈیکل یونیورسٹی، 4 میڈیکل کالجز، 13 نرسنگ کالجز کام کر رہے ہیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ناسا کے اورین خلائی جہاز نے زمین کی جانب واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ناسا کے اورین خلائی جہاز نے چاند کے دور دراز کے مدار سے نکل کر زمین کی جانب واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے۔ چاند کے دور دراز کے مدار سے باہر نکلنے کے لیے اورین خلائی جہاز کا انجن جمعرات کو اسٹارٹ ہوا۔ ناسا کے مطابق 11 دسمبر کو بحر الکاہل میں اورین کی لینڈنگ سے پہلے 2 مشقیں درکار ہوں گی، جن میں سے انجن کو حرکت میں لانا ایک مشق ہے۔ دوسری مشق فلائی بائی برن 5 دسمبر کو انجام دی جائے گی، جب خلائی جہاز چاند کی سطح سے 126.7 کلومیٹر اوپر ہوگا اور زمین کی طرف سے اپنے راستے کا تعین کرے گا۔ بچوں پر ضرورت سے زیادہ سختی ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہے۔ تحقیق: بچوں کی تربیت آسان کام نہیں اور اب انکشاف ہوا ہے کہ اگر بچوں پر ضرورت سے زیادہ سختی کی جائے تو ان کا DNA متاثر ہوتا ہے، جس سے وہ لڑکپن اور جوانی میں ڈپریشن کے شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح والدین کی سختی اور ڈانٹ ڈپٹ سے ان میں ایپی جینیٹکس تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور حیاتیاتی طور پر ان میں ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ البتہ اس کے اثرات بلوغت میں ہی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا منفی اثر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت احساس تحفظ اور محبت کے ساتھ کی جائے تاکہ ان کی شخصیت متوازن ہو سکے۔ آپ اس فیچر کی تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ یوکرین کا روسی ایئر بیسز پر حملہ، 2 بمبار طیارے تباہ کر دیے، 3 افراد ہلاک 6 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین نے روس کی 2 ایئر بیسز پر حملے کر کے 2 بمبار طیارے تباہ کر دیے۔ طیارے ایٹم بم لے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ حملوں میں 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ ایک دھماکہ یوکرین کے مشرق میں 600 کلومیٹر دور ساراتوف کے علاقے میں واقع اینجلز ایئر بیس پر ہوا۔ یہاں 2 Tu-9580 بمبار طیاروں کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ دوسری ایئر بیس پر حملے میں پیٹرول سے بڑے ٹینکر ایئرپورٹ پر ٹکرائے گئے، جن سے دھماکے ہوئے۔ اس ایئر بیس پر فوجی طیارے اور ٹینک چلانے کے لیے اہلکاروں کو تربیت دی جاتی تھی۔ اسرائیلی صدر کا UAE کا دورہ، اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات۔ اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ نے ابوظبی کے شاہی محل میں اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق 1 سال کے دوران اسرائیل صدر کا متحدہ عرب امارات کا یہ دوسرا سرکاری دورہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شیخ محمد بن زائد سے ملاقات میں آئزک ہرزوگ کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کی مہم میں متحدہ امارات مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ابراہیم معاہدے کے 2 سال بعد ہمیں تعلقات میں مزید اضافے کی ضرورت ہے اور معاہدے میں مزید ممالک کو شامل کیا جانا ہے۔
خیال رہے کہ 2 سال قبل اگست میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان باہمی تعلقات قائم کرنے کے لیے امن معاہدہ طے پایا تھا۔ افغانستان کے صوبے بلخ میں دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ افغانستان کے صوبے بلخ میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے کے نتیجے میں پیٹرولیم کمپنی کے 7 ملازمین جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ balochistanafairs.com پر جائیے۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔